بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 18۔ اس پارے کے 17 رکوع ہیں اور پہلے 6 رکوع سورہ المومنون کے ہیں، پھر 9 رکوع سورہ نور کے ہیں اور آخری 2 رکوع سورہ الفرقان کے ہیں۔ تو ہم نے سورہ فرقان انشاءاللہ کل آپ کو سنائیں گے، آج سورہ نور مکمل ہوئی ہے تو صرف سورہ نور تک انشاءاللہ میں مضمون سناتا ہوں آپ کو۔ سورہ مومنون مکیہ ہے، اس میں 118 آیات ہیں، 10 رکوع ہیں۔ پہلا رکوع مومنین کی صفات کے حوالے سے اور جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسانی کی اس کے حوالے سے بتایا کہ پہلے انسان جو ہے نا ایک نطفہ تھا، نطفے سے جو ہے نا وہ ایک خون کی پھٹکی بنا، پھر اس سے لوتھڑا بنا، پھر اس سے ہڈی بنی، پھر اس کے بعد اس کی صورتیں بنی، پھر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ کتنا اچھا بنانے والا ہے، کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کی پروسیس بیان کی کہ انسان تیری تخلیق کا پروسیس کیا ہے۔ یہ جو سورہ مومنون کی آیات ہیں نا، ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سورہ مومنون کے جو پروسیس ہیں، یہ پڑھ کر بڑے بڑے میڈیکل سائنس کے ڈاکٹر جو ہیں نا، انہوں نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ وہ حیران ہو گئے، وہ کہتے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی تخلیق جس طرح ہو رہی ہے، یہ تو سائنس جو ہے نا کروڑوں ڈالر لگانے کے بعد جہاں پر پہنچی ہے۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی آبزرویٹری کے، بغیر کسی خوردبین کے، دوربین کے، بغیر کسی تجربہ گاہ کے اور بغیر کسی لیبارٹری کے چٹائی پہ بیٹھ کر اتنی بڑی بات کر دی ہے۔ تو ان کے پڑھے لکھے لوگ جب پڑھتے ہیں تو پھر قرآن کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کملی والے آخر زمان نبی محمد کا دین برحق دین ہے۔ واقعی وہ اللہ کے سچے پیغمبر تھے کہ اتنی بڑی سائنسی حقیقت جو انہوں نے بیان کی ہے، یہ دنیا کا کوئی عام علم والا نہیں بیان کر سکتا، یہ آسمانی علم والا ہی بیان کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کا واقعہ دوبارہ آیا، یہ پھر اس کے بعد نافرمانوں قوموں کے اوپر عذاب کے حوالے سے بات ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انبیاء اور رسول ہمیشہ پاکیزہ خوراک استعمال کرتے تھے اور نیک اعمال سر انجام دیتے رہنے کی تلقین کرتے رہے ہیں۔ ہماری نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود یہ جو منکر لوگ ہیں، یہ طغیانی اور سرکشی سے باز نہیں آتے۔ ہم عیش و عشرت میں رہ کر گناہ کرنے والوں کی گرفت کرتے ہیں، پھر یہ ہماری پناہ حاصل کرنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ ایسے وقت میں پھر ان کی مدد نہیں کی جاتی۔ اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قدرت خداوندی کے شواہد کیا ہیں۔ پھر اللہ پاک نے جو ہے نا ساری چیزیں بتائیں کہ اللہ ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ تمہیں زمین سے اس نے تمہیں بنایا ہے، اسی میں سے نکالے گا، دوبارہ مڑ کے اسی میں ڈالے گا، پھر اس میں سے تمہیں نکالے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ پھر روز قیامت کے مناظر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا روز قیامت جو ہے نا، وہ یاد رکھ لینا، عاجزی کرنے والوں کی اللہ کی بارگاہ میں بڑی عزت ہوگی۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ انہی لوگوں کا بھلا بھی ہوتا ہے اور اللہ ان سے راضی ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ نور شروع ہو جاتی ہے، یہ مدنیہ ہے، اس کی 64 آیات ہیں، 9 رکوع ہیں۔ سورہ نور میں ایک لفظ آتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کو چمکانے والا ہے، تو اسی وجہ سے اس کا نام سورہ نور ہے۔ لیکن اس کا آغاز جو ہوا ہے وہ زناکار مردوں اور زناکار عورتوں کے حوالے سے قوانین بتائے گئے اور یہ بتایا کہ زنا کی جھوٹی تہمت اگر کسی پر لگائے گا تو اس کو 80 کوڑوں کی سزا بھی دی جائے گی، اور میاں بیوی میں اگر اعتماد کا فقدان ہو جائے، شوہر بیوی پر اگر زناکاری کے حوالے سے اعتراض کرے، گواہ موجود نہ ہو تو بیوی اعتراف نہ کرتی ہو، اس بے اعتمادی کی حالت میں خاندانی زندگی مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے۔ ایسی شادی کو ختم کرنے کے لیے لعان کا قانون بنایا گیا۔ لعان کا قانون یہ ہے کہ 3 مرتبہ شوہر جو ہے نا وہ قسم اٹھائے گا کہ ہاں اس نے زنا کیا ہے، اور چوتھی مرتبہ یہ بولے گا کہ میں اگر جھوٹا ہوں تو اللہ کی مجھ پہ لعنت پڑے۔ پھر 3 مرتبہ بیوی قسم اٹھائے گی کہ نہیں میں نے ایسا نہیں کیا ہے، اور پھر اس کے بعد چوتھی مرتبہ بیوی بولے گی کہ اگر میں نے ایسا کیا تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس کو لعان کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قاضی ان دونوں کے درمیان جدائی کر دے گا، اب ان دونوں کے درمیان میاں بیوی والا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ پھر 1 سال کے اندر جو جھوٹا ہوگا اس پر عذاب الہی آ جائے گا۔ یہ چیز ہے لعان، اس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد مشہور بہتان تراشی کا واقعہ ہے۔ بہتان تراشی کہتے ہیں افک ایک واقعہ گزرا ہے۔ اس طرح ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک لشکر کے ہمراہ حضور گئے تھے، غزوہ بنی مستلق تھا۔ اس کے سفر سے واپسی پر حضور علیہ السلام کی ازواج میں سے حضرت عائشہ صدیقہ ساتھ تھیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ کا جو ہے نا وزن مبارک اس وقت ہلکا تھا،
جسم مبارک جو ہے نا ہلکا تھا، تو نہیں پتہ لگتا تھا اونٹ پہ آپ سوار ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ تو رستے میں ایک جگہ پر پڑاؤ ہوا، ٹھہرے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے لیے تھوڑا سا آگے پردے میں تشریف لے گئیں، مگر ان کے واپس تشریف لانے سے پہلے قافلہ اٹھ کر چل پڑا، اور قافلے والوں نے یہ دیکھا نہیں کہ بی بی صاحبہ حضور تشریف لائی ہیں کہ یا نہیں آئیں۔ اب کیا ہوا، اماں جی جب واپس تشریف لائیں تو دیکھا تو آپ جو ہے نا وہ وہاں پر قافلہ تو چلا گیا، تو آپ وہاں رستے میں بیٹھ گئیں۔ حضرت صفوان جو ہے وہ حضور کی طرف سے قافلے پہ مامور تھے کہ آپ تھوڑا سا پیچھے سے چل کے آیا کرو، تاکہ اگر کوئی اتنے بڑے 100 200 400 اونٹ چل رہے ہیں، کسی سے کوئی چیز گر جائے، تلوار گر جائے، کوئی نیزہ گر جائے، چھری گر جائے، کوئی برتن گر جائے، تو وہ اونٹ روک کر تو نیچے نہیں اترے گا، پیچھے اپنا کوئی بندہ چلتا ہوا ہے جو کسی کی گری پڑی چیزیں اٹھا لے۔ تو وہ اپنے اونٹ پر سوار آ رہے تھے ایک فاصلے سے، جب انہوں نے دیکھا کہ کنارے پر کوئی خاتون بیٹھی ہیں تو انہوں نے زور سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے آواز دے کر بتایا کہ میں مسلمانوں کی ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ ہوں۔ انہوں نے پھر اونٹ بٹھا لیا، آپ اس کے اوپر بیٹھ گئیں، اور وہ اونٹ کو لے کر جب قافلے کے پاس پہنچے تو اس وقت منافقین نے بہت غلط باتیں کہیں۔ ان غلط باتوں کو سن کر حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل رنجیدہ ہوا، تو چونکہ نبی پاک علیہ السلام خاموش رہے، یہ تقریباً 20-22 دن اس طرح کی باتیں چلتی رہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام خاموش رہے، حضور کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ کسی نے حضور سے پوچھا بھی کہ حضور آپ کیا فرماتے ہیں آپ کی بیوی کے بارے میں، تو اس وقت حضور نے فرمایا ما را اہلی الا خیرا، میں تو اپنے اہل و عیال کے بارے میں اچھی ہی رائے رکھتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ، میں قسم اٹھاتا ہوں کہ جب اللہ نے آپ کے آباء و اجداد میں کسی کو مشرک نہیں پیدا کیا اور کسی کو شرک جیسی نجاست سے بتایا، تو سرکار شرک پھر توبہ قبول ہے، زنا گندی چیز ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے نکاح میں کوئی ایسی عورت ہو کہ خدا نخواستہ اس کا کردار صاف نہ ہو، لہٰذا ہم اس بات کے کسی طور پر بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ ہر ایک صحابی نے بھی، ہر ایک اہل بیت اطہار نے بھی، مولا علی نے بھی، سب نے منافقوں کی اس بات کا انکار کیا، لیکن حضور پھر خاموش، حضور چپ تھے۔ کیوں؟ حضور کو پتہ تھا کہ کچھ میرے چپ رہنے سے عرش والا بولے گا۔ تو پھر کمال ہو گیا مصطفیٰ کی ازواج اور عائشہ صدیقہ، تیری عظمت کو سلام ہو، صدیق کی صدیقہ بیٹی تیری عظمت کو سلام ہو۔ یوسف علیہ السلام کے اوپر جس وقت الزام لگا تو ایک معصوم بچے نے گواہی دی تھی، مخلوق نے گواہی دی تھی، الزام تو لگتے رہے، موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگا، ایک بچے سے گواہی ملی، لیکن آج جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پر الزام لگا، یہ نبی بھی نہیں ہے، یہ موسیٰ بھی نہیں ہے، یہ نبیوں کی طرح نہیں ہے، یوسف بھی نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی زوجہ ہیں، یہ نبیہ نہیں ہیں، جی ان کا درجہ ولیوں میں آتا ہے، مگر ان پر جب الزام لگا تو پھر گواہی اللہ نے مخلوق سے نہیں دلوائی ہے، اللہ نے خود خدا ہو کر حضرت عائشہ کی شان میں یہ سورہ نور کی 18 آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی۔ واہ واہ صدیق صدیقہ بیٹی، کیا شان اور عظمت ہے، مسلمانوں کی ماں کی عظمت ہے، سبحان اللہ۔ تیرا وہ حجرا جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں، تیرا وہ حجرا جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں، تیرے حجرے میں رحمت للعالمین رہتے تھے، اب بھی رہتے ہیں۔ کیا شان ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، علیہ السلام۔ اتنی عظمتیں میں کہتا ہوں کائنات میں کسی عورت کی نہیں ہے جو عظمتیں اللہ تعالیٰ نے سیدہ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ کو عطا فرمائی ہے، اپنی اس عظمت کے اعتبار سے کہ ان کی کردار کی عظمت، ان کی کردار کی بلندی، ان کی چادر تطہیر اور ان کی طہارت کتنی اونچی ہوگی، جن کی طہارت کے لیے اللہ 18 آیتیں نازل فرما رہا ہے۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس میں تو پھر کہیں اور چلا جاتا ہوں، جب ازواج مطہرات کی باری آئے، صحابہ کرام کی شان کی باری آئے، تو پھر تو میرا دل چاہتا ہے کہ پھر میں ساری رات ہو، سارا دن ہو، تو میں صحابہ کی شان بیان کرتا رہوں، کیونکہ میں نے علی کا خون ہے میرے اندر حسن حسین کا خون ہے۔ ہمیں پتہ ہے اہل بیت کی شان صحابہ بے حساب بیان کرتے رہے ہیں، تو آج انشاءاللہ صحابہ کی شان علی کی وارث بھی جو ہے نا اچھے طریقے سے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ واقعہ افک کے بعد پھر اگلے رکوع میں حضرت ابوبکر صدیق کے زیر کفالت ایک رشتہ دار تھے، حضرت مصطح ابن اساسہ، یہ بھی ملوث تھے، چونکہ ان کی
زبان سے کچھ پیدوی ہو گئی تو حضرت صدیق اکبر نے کہا آج کے بعد اس کا خرچہ میں نہیں دوں گا. اب وہ بیچارے پریشانوں کو پھر صدیق نے نہیں دینا تو کس نے خرچہ دینا تھا. پریشان ہوئے تو اللہ پاک نے فرمایا صدیق آپ تو سخی ہو, چھوڑو معاف کر دو اور دو اس کا خرچہ. تو چنانچہ صدیق اکبر پھر ایسے بڑے فرمایا آج کے بعد ڈبل خرچہ ہو جائے گا. بولو ذرا سبحان اللہ, کیا شان ہے صدیق اکبر کی. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے 27 اور سے لے کر 34 تک آیات میں اللہ نے فرمایا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو, اجازت اور پردے کے احکام دیے, فرمایا کس طرح کون کون محرم ہیں کون کون نامحرم ہیں وہ بتایا. پھر اس کے بعد اللہ نے اپنی شان بیان کی, فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ کأنہا کوکب. یہ جو آیت ہے نا, یہ آیت اس کو کہتے ہیں آیت متشابہات. یہ آیت مطلب ہے کہ جو بیان ہے اس کو مراد نہیں لے سکتے, اور مراد اسی طرح لے لیں گے تو کافر ہو جائیں گے. اس کو ایسی آیت کو آیت متشابہات کہتے ہیں. ہے بڑے عشق والی آیت. یہیں سے عقیدہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود تشریف لے آیا. بولو ذرا سبحان اللہ. میں اتنے الفاظ کہہ گیا ہوں, کافی ہے کافی. تو میں تو خلاصہ بیان کر, ویسے بھی تفسیر تھوڑی بیان کر رہا ہوں, تو یہ خلاصہ ہے. ذرا تھوڑا تھوڑا محبت کی خوشبو آپ کو دے رہا ہوں قرآن پاک کی. آیت نمبر 41 سے 50 تک اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مختلف رنگ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. آسمان زمین کی ہر شے, پرندے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے. بادل اللہ لے آتا ہے, تہ بتہ بادل آتے ہیں, پھر اللہ ان میں سے جو ہے نا یخرج من خلالہ, پھر اللہ تعالیٰ اس کے درمیان میں سے رحمت کی بوندیں برساتا ہے. ہر جاندار کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا, اور فرمایا کوئی پیٹ کے بل رینگتا ہے, کوئی 2 پایا ہے, کوئی 4 پایا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت ملتی ہے. یہ منافق لوگ اتنی نشانیاں دیکھ کر بھی جو ہے نا اللہ کی اطاعت نہیں کرتے اور عبادت میں ذوق شوق نہیں لگاتے. آج جس سے اپنے اللہ سے پیار ہو رہا ہے وہ تو کہنا ذرا سبحان اللہ. یہاں آپ جتنا بیٹھے ہوئے نا, ایک ایک لمحہ آپ کا, میری معزز مائیں بہنیں بیٹیاں جو سن رہی ہیں, ان کا ایک ایک لمحہ آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے کہ آج کتنا بڑا ثواب آپ کو ملتا ہے کہ آپ قرآن سن رہے ہیں, سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی عظیم بات ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد رکھو جس کو اللہ اور اس کا رسول بلا لے, وہ سر جھکا لے, وہی لوگ کامیاب ہیں. منافق تو قسمیں کھا کر دھوکہ نہیں دے سکتے. اللہ ان کے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے. اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو. نبی پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے, صرف یہ کہ نبی اپنی حق بات کو پہنچا دیتا ہے. ایمان والوں سے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے. یہ ہے آیت استخلاف اس کو بولتے ہیں. اس پر بڑی زبردست بحثیں ہیں. اہل سنت و جماعت کے جو عقائد ہیں اور ہماری تفاسیر ہیں وہ اس آیت کریمہ کی بنیاد پہ ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ, اللہ تمہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ, جس طرح پچھلے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے خلافت عطا کی. تو ہم یہ بات, یہ آیت استخلاف یہ بتاتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت پر حق ہے, عمر فاروق کی خلافت پر حق ہے, عثمان غنی کی خلافت پر حق ہے, مولا علی کی خلافت پر حق ہے, امام حسن مجتبیٰ کی خلافت پر حق ہے. سارے بولو برحق ہے. الحمدللہ. اس کے بعد پردے کے مزید احکام اور تفصیلات آئیں کہ چھوٹے بچے بھی بغیر اجازت کے تمہارے پاس فجر کی نماز سے پہلے اور عشاء کی نماز کے بعد اور دوپہر کے وقت نہ آئیں. جب چھوٹے بچے بالغ ہو جائیں تو بڑوں کی طرح اجازت لے کر گھروں میں آئیں. بڑی بوڑھیاں زینت کے اظہار کے بغیر اپنے غیر ضروری جو کپڑے ہیں یا برقع ہے یا اس کیا بولتے ہیں عبایا وغیرہ, وہ اتار کر گھروں میں عام طریقے سے رہ سکتی ہیں. لیکن جو جوان عورتیں ہیں ان کو اپنے زینت کی چیزیں اور اپنے زینت کے اعضاء چھپانے چاہیے. باپردہ ہر حال میں باپردہ رہنا چاہیے. پھر اسی طریقے سے رشتہ داروں کا بتایا کون سے محرم ہیں اور کون سے نامحرم ہیں. پھر اس کے بعد بارگاہ نبوی کا ادب بھی بتایا کہ یہ جو نبی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نور کی طرف تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. تو یہ نبی پاک علیہ السلام جب کسی اپنے کام میں مشغول ہوں تو بلا اجازت نبی کے گھر میں نہیں جانا چاہیے. اے ایمان والو, نبی کے بلاوے کو کبھی عام بلاوا نہ سمجھنا. نبی جب بلاتے ہیں تو اذا دعاکم لما یحییکم استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, جب بھی رسول بلانے تمہیں اسی وقت ان کی خدمت میں حاضر ہونا ہے. ایک صحابی کو حضور علیہ السلام نے بلایا, فرمایا ادھر آؤ. وہ نماز پڑھ رہے تھے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. حضور کی آواز آ گئی, انس یا رسول اللہ جی. ادھر ہی نماز کو چھوڑا اور حضور کو آواز دے دی. حاضر. حضور نے فرمایا ادھر آؤ کام کرو. وہ حضور نے پوچھا نہیں کیا کر رہے تھے. وہ گئے, جا کے بازار کام کیا, قبلے سے رخ بھی پھر گیا, سارے کام کر کے واپس آئے. تو اب حضور نے پوچھا وہ جب میں نے آواز دی تھی تو کیا کر رہے تھے؟
عرض کیا حضور نماز پڑھ رہا، فرمایا جہاں سے تھوڑی سی نا وہیں سے آگے پڑھو، ابھی تک تم نماز میں ہی تھے. یار جس کو مزہ آیا ہے صرف وہی بندہ بولے گا نا ذرا سبحان اللہ ہے. تو کیا بتا بھائی، کعبہ بنتا ہے اسی سمت کو ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ دیتے ہیں. حضور بتانا چاہ رہے تھے اگر مجھے چھوڑ کر کوئی اور طرف رخ کرو گے، امی نے سلام کیا، آپ نے امی کے سلام کا جواب دیا، نماز ٹوٹ جائے گی. پیر و مرشد نے سلام کیا، پیر و مرشد کا جواب دیا، نماز ٹوٹ جائے گی. استاد نے سلام کیا، استاد کا جواب دیا، نماز ٹوٹ جائے گی. آپ نے کعبے سے سینہ پھیر لیا، نماز ٹوٹ جائے گی. کملی والے نے بلایا، تم کعبے سے پھر بھی گئے، نماز نہیں ٹوٹے گی. تم نے حضور کے لیے کام کیے، بازار گئے، باتیں کی، مڑ کے آئے، جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے آگے پڑھو. سجدہ صاف کرنے کی ضرورت ہے، تم ابھی تک نماز میں ہی تھے. یہ ادب ہے رسول کا. فرمایا رسول کو بلا لے، فرمایا یہ تو خود نماز کا حصہ ہے، اس لیے کہ تم جب نماز پڑھتے ہو اینڈ پہ جا کر کیا کرنا ہے تم نے، السلام علیکم ایھا النبی. تو جس نبی کو ادھر سلام کرنا ہے اس کا کام بھی کر لو. سلام بھی نماز ہے تو کام بھی نماز ہے. یہاں صورت نور ختم ہوئی اور صورت الفرقان شروع ہوتی ہے، اور انشاءاللہ اس کو ہم کل بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے صدقے اور وسیلے سے میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، قرآن کے نور سے ہمیں منور فرمائے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اور دعا یہ کرو کہ اللہ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفت شان ورفانا لکا ذکرک دے دیکھے. مردم چشم یعنی وہ کالی دنیا، عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا. اللہم صلی علی سیدنا محمد والی وصحبہ اجمعین. یا نبی سلام.